بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 11، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم سبق پڑھیں گے سوچیں اور بتائیں۔ یہ اسٹوڈنٹ سے 2 کوسچن پوچھے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے طور پہ جواب دینا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں؟ تلفظ سیکھیں۔ قحط، خشک سالی یعنی کہ خشک سال، جس سال بارشیں نہ ہوں اس سال کہتے ہیں کہ قحط کا سال ہے۔ مایوسی، نا امیدی، اور نا امیدی کا مطلب ہوتا ہے مایوسی۔ نفع، فائدہ، ذو النورین، 2 نور والا، توسیع، وسعت، کشادگی، جنت البقیع، مدینہ کا وہ قبرستان جہاں پہ اہل بیت اور صحابہ کرام دفن ہیں۔ ریڈنگ کرتے ہیں۔ ایک بار مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، ہر طرف مایوسی اور نا امیدی پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قحط کے خاتمے کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے اس قحط کے خاتمے کی دعا کی جا رہی تھی۔ اس دوران میں ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس قافلے میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے آئے۔ وہ اس غلے کو خریدنا چاہتے تھے تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ قیمت پر فروخت کر سکیں۔ انہوں نے غلے کے مالک کو دگنی قیمت کی پیشکش کی، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ تاجروں نے قیمت میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن غلے کے مالک نے پھر کہا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا وہ کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ نفع دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے 10 گنا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ غلہ لوگوں میں مفت بانٹ دیا۔ مدینہ منورہ سے قحط دور ہو گیا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ یہ عظیم انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک شاخ بنو امیہ سے تھا۔ ان دنوں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والدین نے آپ رضی اللہ کو پڑھایا لکھایا اور اچھی تربیت کی۔ نوجوان ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غلے اور کپڑے کی تجارت شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور دیانتدار تاجر تھے، اس لیے بہت جلد مالدار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، نیکیوں اور اچھی عادات کی وجہ سے چھوٹے بڑے آپ رضی اللہ کی عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے قابل ذکر کام کیے، جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں مسلمانوں کے لیے عظیم الشان قاضی مقرر کیے، یعنی کہ آپ کو قاضی مقرر کیا گیا، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد کے مکانات خرید کر حرم شریف کو کھلا کروایا، مسجد نبوی کی توسیع کروائی، مسجدوں میں مؤذن کی تنخواہیں مقرر کیں اور وہاں خوشبوئیں جلانے کا رواج دیا۔ ان کاموں کے علاوہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی بے شمار کام کیے۔ نبوت کے 13ویں برس مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں انہیں پانی کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے
علاقے میں پینے کے پانی کے جتنے بھی کنویں تھے سب کا پانی کھارا تھا، صرف ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا۔ اس کا مالک ایک یہودی تھا جو مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اس بات کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اسی لیے آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کے معنی ہیں دو نور والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو جنتی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 ساتھی ایسے بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی خوشخبری دی ہے، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ میں شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ کی خلافت کا دور تقریباً 12 برس پر مشتمل ہے۔ آپ رضی اللہ نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ ہم نے سبق سے کیا سیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ مشق حل کرتے ہیں۔ نئے الفاظ۔ سوال نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیے۔ توسیع، کشادگی، سخی، فیاض یا مخیر۔ ذوالنورین، دو نور والا، کھارا، نمکین، دام، قیمت، قحط، خشک سالی، نفع، فائدہ، وقف، خدا کے نام پر چھوڑنا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ ایک بار مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 عیسوی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے تھا۔ صرف ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست جواب کا انتخاب کرکے اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، قافلے میں غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کی تعداد تھی 1000۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے تقریباً 12 سال۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں ثواب ملے گا 10 گنا، 10 نیکیوں کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں عظیم الشان قاضی مقرر کیے۔ جنت البقیع قریب ہے مسجد نبوی کے۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، مدینہ منورہ کے تاجر غلے کو کیوں خریدنا چاہتے تھے؟ اس کا جواب ہوگا کہ مدینہ منورہ کے تاجر غلے کو اس لیے خریدنا چاہتے تھے تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر غلے زیادہ قیمت میں فروخت کر سکیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلہ جو ہے وہ لوگوں میں مفت تقسیم کیوں کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ نے اجر و ثواب کے لیے غلہ جو ہے وہ لوگوں میں مفت تقسیم کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 گنا دیتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت عثمان رضی اللہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ کے ساتھ ہوئی، اس لیے آپ رضی اللہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ عشرۂ مبشرہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جن کو آپ نے خود جنت کی خوشخبری دی، انہیں عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں۔ 5واں سوال ہے کہ سبق میں دی ہوئی کاموں کے علاوہ حضرت عثمان نے اپنے دور حکومت میں کون سے کام کروائے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سرچ کرنا ہے یا اپنے گھر میں جا کے ڈسکس کرنا ہے، پوچھنا ہے، تو اس کے بعد اس سوال کا جواب آپ نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو لکھواتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو ایک ہی قرات پر اکٹھا کیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشی نظام میں بہتری کی، حکومتی خزانچی کا عہدہ مقرر کیا، دفاعی نظام میں اصلاحات کیں اور بڑی فوج قائم کی۔ سوال نمبر 6 ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دینے کا واقعہ اپنے الفاظ میں ایک دوسرے کو سنائیں۔ تو یہ آپ کے سبق میں واقعہ ہے کہ نبوت کے 13ویں برس مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں انہیں پانی کا مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مسئلہ تھا پورے علاقے میں پینے کے پانی کے جتنے بھی کنویں تھے سب کا پانی کھارا تھا، صرف ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل تھا۔ اس کا مالک ایک یہودی تھا جو مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اس بات کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ آپ سب صحابہ کرام رضی اللہ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ نے وہ کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ لفظوں کا کھیل، اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے ہوئے الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے جملے بنائیں۔ عالم، عالم، انس، انس، دور، دور، سحر، سحر اور مخاطب اور مخاطب۔ ٹھیک ہے، جملے بناتے ہیں ان کے ہم الفاظ لکھیں گے، اس کے بعد معنی اور اس کے بعد جملہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہے عالم۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا، اللہ تعالیٰ کل عالم کا مالک ہے۔ عالم، عالم کا مطلب ہوتا ہے پڑھا لکھا یعنی علم جاننے والا۔ میرے استاد محترم عربی کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انس، انس کا مطلب ہوتا ہے محبت، پیار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت انس تھا۔ انس، انس کا مطلب ہوتا ہے طاقت، پہلوان نے اپنے انس کے جوہر دکھائے۔ دور، زمانہ، حضرت عثمان رضی اللہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت نے خوب وسعت اختیار کی۔ دور، دور کا مطلب ہوتا ہے فاصلے پر، میری سہیلی آمنہ کا گھر یہاں سے کافی دور ہے۔ سحر، صبح، سحر ہوتے ہی پرندے دانے کی تلاش میں گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں۔ اور سحر کا مطلب ہے جادو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر جو تھی وہ بہت سحر انگیز ہوتی تھی۔ مخاطب، جس سے بات کی جائے، لیکن یہ مخاطب نہیں ہوگا بلکہ مخاطب ہوگا، زیر ہوگا نیچے۔ مخاطب کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے بات سنے، اور یہ ہوگا مخاطب وہ جس کے خطاب کرنے والا۔ پرنسپل صاحب طالبہ سے مخاطب ہوئے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، قواعد سیکھیں۔ دی ہوئے فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی اور فعل مستقبل میں تبدیل کر کے لکھیں۔ فعل حال میں جملے لکھے ہوئے ہیں، ہم نے ماضی اور مستقبل کے لکھنے ہیں۔ احمد نماز ادا کرتا ہے، ہم لکھیں گے احمد نماز ادا کرتا تھا، احمد نماز ادا کرے گا۔ میں سبق یاد کرتا ہوں، میں سبق یاد کرتا تھا، میں سبق یاد کروں گا۔
تاجر غلہ بیچتا ہے، تاجر غلہ بیچتا تھا، تاجر غلہ بیچے گا۔ سخی خیرات بانٹتا ہے، سخی خیرات بانٹتا تھا اور سخی خیرات بانٹے گا۔ مالی پودوں کو پانی دیتا ہے، مالی پودوں کو پانی دیتا تھا اور مالی پودوں کو پانی دے گا۔ جملوں کے سامنے دیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ یہاں پہ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے ہم نے متضاد لکھنے ہیں۔ حامد ایک سخی شخص ہے، کنجوس کا جو متضاد ہے وہ سخی ہے۔ کنویں کا پانی میٹھا تھا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج مجلس میں بہت شور تھا، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔